السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، القرآن۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، القرآن۔ واجب الاحترام، ذی عزت ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تقدیر کے حوالے سے کچھ مختصر سی چھوٹی سی کلپ بنائی تھی۔ یہ تقدیری معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک میری ذات، علی کل، علی یعنی کہ فوقیت رکھتی ہے، کل ہر کوئی چیز، شیء قدیر، چاہے جاندار ہو اور چاہے بے جان ہو۔ قدیر مراد قدرت رکھنے والی ذات۔ اللہ رب العزت تمام چیزوں پہ قدرت رکھتی ہے، فوقیت رکھتی ہے۔ لہذا اس آیے کریمہ کے حوالے سے اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ الجھنا، اللہ رب العزت کے ذات کے متعلق الجھنا، یا اس ذات کے متعلق کچھ وہی تباہی کہنا، یہ تو بڑی ہی بیوقوفی کی بات ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے، دانا انسان وہ ہے، جو زندگی میں آئے وہ یہ سمجھ لے یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ البتہ مجھے رب کی مان کے چلنا ہے۔ جب میں رب کی مان کے چلوں گا تو اللہ رب العزت خود بخود میرا تقدیر صحیح بدل دے گا۔ خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت یا کسی فرد کی حالت تب تک نہیں بدلی جب تک از خود وہ فرد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے انسان کے خمیر میں، اس کی روح میں، اس کی عبد و ظن میں دونوں چیزیں رکھی، فجورہا و تقواہا۔ لیکن اب اس انسان کی اختیار میں یہ کیا چیز اختیار کرے۔ اور ہدایت بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے، تقدیر بھی انہی لوگوں کی بدلتی ہے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ سے انصاف کرنا ہوگا، ہمیں اپنی تقدیر کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ جو قرآن کہہ رہا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی سے نہیں کچھ ہوتا ہے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت نہ ہو۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ بھرپور بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ والقدر خیرہ وشرہ، خیر ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ بچائے کوئی شر ہوگا تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ ہم سے اربوں گن بہتر جانتا ہے، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، بندہ وہاں تک نہیں جا سکتا، بندہ کی عقل وہاں تک چھلانگ نہیں مار سکتی ہے، وہ حد کراس نہیں کر سکتی ہے جو اس کا مولا اس کے متعلق جانتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کے لکھے ہوئے تقدیر پہ بندے کو راضی ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب یہ اپنے مولا سے راضی ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو
بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، بے شمار کامیابیوں سے نوازے گا۔ لہذا ہمیں رب کے دیے ہوئے تقدیر پہ، لکھے ہوئے تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ اللہ رب العزت کو عافیت، پرہیزگاری، تقوی شاری، دینداری، ایمانداری، عمل کی پرہیزگاری، ان چیزوں کا اللہ رب العزت سے مطالبہ کرنا چاہیے، درخواست کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے بھیک مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے یہ چیزیں مانگنی چاہیے۔ تو پھر جا کر یہ انسانیت، پوری انسانیت آگے کے لمحوں میں سکون اور راحت کی سانس لے سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔